درود بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات شہداء اسلام علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین جشن کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، خصوصیت سے کے ساتھ آج ایک مرحومہ کا جہاں پر چاہتے میں یہ انتقال ہوا ہے، اس مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی مکی المدنی عربی القرشی الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ آسیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت ثانی عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَعَلَىٰ غَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَعَلَىٰ مُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، منتظمین جشن کی جانب سے، آپ تمام مومنین کی جانب سے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پھوپھی جدہ جناب فاطمہ معصومہ قم صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کے ولادت کی باسعادت کی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گوں کہ خداوندہ اس جشن پر مسرت کو، برکت کو تمام مومنین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے خیر و برکت کا باعث قرار دے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ مومنین، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ وافی ہدایہ کا ایک حصہ کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے سوائے اس کے کہ جس کو اذن حاصل ہو۔ تو شفاعت کہ جو اسلامی تعلیمات کا ایک اہم ترین رکن اور موضوع ہے کہ شفاعت کی جائے گی۔ اور جیسا کہ صاحبان علم جانتے ہیں کہ کلام پاک میں اگر کسی مقام پر خداوند کریم نے شفاعت سے انکار کیا ہے کہ شفاعت نہیں ہو سکتی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور بھی آیتوں میں کہا ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ جو سفارش کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ایک آیت میں بھی استثناء آ جائے، جیسا کہ اس آیہ وافی ہدایہ میں استثناء آیا ہے
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سوائے اس کے کہ جس کو اذن دیا گیا ہو۔ تو استثناء، یہ جو ایک آیت میں استثناء آیا ہے، یہ تمام آیات میں استثناء کی منزل کو ظاہر کر رہا ہے کہ یقیناً اس کی بارگاہ میں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، سفارش کرنے والا نہیں ہے، مگر سوائے اس کے کہ جس کو اذن شفاعت خدا کی طرف سے عطا کیا گیا، خداوند کریم جسے شفاعت کا حق ادا کرے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور شفاعت ہے کیا؟ شفاعت کے بہت سارے معنی علماء نے تفسیر میں بیان کی گئے، یقیناً ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ شفاعت کا ایک موضوع یہ ہے کہ شفاعت کے معنی یہ ہیں، ایک قوی تر موجود ضعیف موجود کو مدد کرے تاکہ وہ اپنے کمال و تمام کو حاصل کر سکے، یہ ایک معنی، اس کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے کمال کو، اپنی منزل کو حاصل کر سکے، ایک قوی مخلوق یہ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر شفاعت کے غلط معنی نکالے گئے، یا کچھ لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے غلط معنی درج کر لیے کہ شفاعت کے معنی یہ کہے گئے کہ انسان چاہے جو چاہے گناہ کرتا پھرے، جس طریقے سے چاہے اپنی زندگی کو معصیت کے اندر گناہوں میں گزارتا رہے، آخر وقت کے منزل پر یا کسی ایسے وقت میں شفیع کو، جو خدا کے نزدیک جسے اس نے شفاعت حاصل ہو، اس کے ساتھ اپنے آپ کو مخصوص کر دے، تو یہ شفاعت کے معنی دیے گئے ہیں، جبکہ شفاعت کے یہ معنی نہیں ہے۔ عام طور پہ شفاعت سفارش کسے ہوتی ہے؟ مختصر موقع کہ شفاعت ہے کیا چیز، یقیناً آپ سنتے رہے ہیں، لیکن ذہن میں تاکہ آپ کے تازہ ہو سکے، سفارش کے معنی کیا ہیں؟ ہمارے پاس جو عموماً سفارش ہوتی ہے کہ ایک صاحب اختیار و قدرت آدمی ہے، اور جو سب سے با اختیار آدمی ہے اس کے پاس اسے بہت، جیسے وزیر ہے، بادشاہ کے پاس وزیر مقرب ہے، وزیر اپنے مقام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لوگ اس کے نزدیک ہیں وزیر کے، ان کی سفارش بادشاہ سے کر دیتا ہے، اور ان کے وہ جرم جو بادشاہ کے نزدیک قابل تعزیر ہوا کرتے ہیں، اپنے مقام و مرتبے کو استعمال کرتے ہوئے ان جرموں سے ان کو معاف کرا دیتا ہے۔ یہ ایک عام دنیا میں سفارش کا طریقہ ہے، لیکن یہاں پر یہ جانیے کہ سفارش و شفاعت کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں، کیونکہ شفاعت کے یہ معنی نہیں ہے کہ علم الہی میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ خداوند کریم علم رکھتا ہے، خداوند کریم آگاہ ہے، خدا کے علم میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی جائے، اختیار میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی جائے۔ ہمارے پاس شفاعت کے معنی نہیں ہے، شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ گناہگار شخص شفیع سے مربوط ہوتے ہوئے اپنے کردار میں تبدیلی لائے، اپنے گناہوں سے معاف کرے، اپنے کردار میں تبدیلی لائے، اور اپنے کردار میں جب تبدیلی لائے برائیوں سے ہٹ کے نیکیوں کی طرف جائے، اور چونکہ وہ شفیع کے نزدیک ہے، جس سے شفاعت کی امید رکھتا ہے، اس سے اس بات کا متمنی ہو کہ میں نے اپنے اندر تبدیلی لا چکا ہوں، اب میں اس بات کا متمنی ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں میری شفاعت کر دیجئے، چونکہ وہ اپنے کردار میں تبدیلی لا چکا ہے، لہذا خداوند کریم کے نزدیک بھی اس کے جو پچھلے گناہ تھے وہ تباہ پاپ ہو چکے ہیں اور پشیمانی کی منزل پر آ گیا ہے، لہذا اب وہ اس بات کا حقدار ٹھہرا ہے کہ اس کی شفاعت کی جا سکے۔ یہ سفارش و شفاعت کے ایک مختصر معنی ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا سے پوچھا گیا کہ یا علی، امیر المومنین حدیث بیان فرمائی کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری قوم کے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گناہوں سے آلودہ ہوں گے، یا بعض جگہ پر حدیث میں یہ معنی بھی ہے کہ جو گناہ کبیرہ سے آلودہ ہوں گے۔ تو کسی نے میرے مولا و آقا حضرت امام مسیح کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ فرزند رسول اس حدیث کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو شخص بھی اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے، مومن کی یہ شان ہے۔ مومن کون ہے؟ کہ جو اگر گناہ ہو جائیں تو اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جاتا ہے، اور جو پشیمان ہو جاتا ہے تو ایک معنوں میں یہی توبہ ہے، اور جو شخص اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہی نہیں وہ صحیح معنوں میں مومن ہے ہی نہیں۔
تو اس کے لیے شفاعت کا مقام ہے بھی نہیں۔ شفاعت کی منزل کن کے لیے ہے؟ کہ جو اپنے گناہوں پر نادم ہو اس کی بارگاہ میں، تو اس کی سفارش کی جائے گی، ان کی شفاعت پیغمبر اکرم فرمائیں گے۔ یہ ہے شفاعت کے معنی۔ یہ شفاعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کرتے پھریں، اور چونکہ ائمہ معصومین علیہم السلام کا کیا کہتے ہیں اس کے بعد اس بات کے متمنی رہیں کہ ہم جس طریقے سے چاہے زندگی گزارتے ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام ہمیں وہاں سے معاف کرا دیں گے۔ نہیں، اپنے اندر تبدیلی لانا ضروری ہے تاکہ اس قابل ہو سکے کہ شفاعت کے حقدار قرار پائیں۔ کیونکہ یاد رکھیے ایک اور بحث ہے جہاں پر میں نے کہا بہت وسیع موضوع، لیکن ایک بات کہ توبہ کر لی تو پھر شفاعت کی ضرورت کیا؟ کیوں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ انسان جب کبھی بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد بھی وہ اس پہلی کیفیت میں نہیں آ سکتا کہ جب وہ بالکل صاف تھا، وہ دھبا اس کے دامن پر موجود رہتا ہے۔ تو جو چیز اس دھبے کو صاف کرتی ہے اسے شفاعت کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر معنی ہیں شفاعت کے، اور خلاق عالم اور شفاعت کا اتنا اہم موضوع کہ رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ اگر رسول کی شفاعت نہ ہو تو کسی کے لیے خیر نہیں ہے۔ یہ شفاعت رسول ہے جس پر بھروسہ ہے۔ اس لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو عقیدہ شفاعت کو سمجھنا اور اس پر ایمان رکھنا، کیونکہ جو ایمان ہی نہیں رکھتا شفاعت پہ اسے شفاعت نصیب بھی نہیں ہوگی۔ اس پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنا۔ شفاعت اور کتنا بڑا مقام محمود پر خداوند کریم بنی اسرائیل میں، اے حبیب ہم نے آپ کو مقام محمود پر مبعوث کیا ہے۔ تو پوچھا گیا یہ مقام محمود ہے کیا؟ تو ارشاد فرمایا یہ مقام محمود ہے جسے شفاعت کہا جاتا ہے، یہ مقام محمود کی منزل ہے۔ تو حضور اکرم شفاعت کے اس اعلیٰ مقام پر ہے جسے مقام محمود کہے۔ اور اس کے بعد خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جن کو ہم نے اذن دیا ہے، تو اذن والے کون ہیں؟ وہی ہیں جو پیش خدا اتنے تقرب کی منزل پر ہیں کہ ان کا ایمان بھی خدا کے نزدیک رب کی منزل پر ہے، قبول ہے، ان کا عمل بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ وہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو خداوند کریم نے اذن عطا کیا ہے۔ تو رسول کے بعد ائمہ طاہرین علیہم السلام کو خداوند کریم نے حق شفاعت عطا کیا ہے، مگر خواتین میں صنف نسواں میں جن باعزت باعظمت خواتین کو خداوند کریم کی طرف سے یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ حق شفاعت رکھتی ہیں، ان میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد اور دوسری خواتین کے بعد جو افضل ترین نام ہے وہ نام ہے جناب فاطمہ بنت امام موسی کاظم علیہ السلام کا۔ یہ جناب معصومہ قم کا مقام ہے کہ آپ خداوند کریم کی طرف سے حق شفاعت رکھتے ہیں۔ کے بارے میں ہمارے پاس مستند احادیث موجود ہیں، جس میں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی معصومہ فاطمہ معصومہ کے ذریعے سے ایک بہت وسیع جماعت کی سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی۔ میری بیٹی معصومہ ایک بڑی جماعت کی سفارش کرے گی، شفاعت کرے گی۔ اور حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سعد قمی سے آپ نے جو زیارت تعلیم فرمائی اس میں آپ نے یہ جملہ سعد قمی کو رقم فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ دعا کیا کرو، یہ زیارت کرو، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنت فانک عند اللہ شان من شان۔ اے فاطمہ، اے معصومہ، آپ
میری طرف سے مجھے جنت کے لیے سفارش کر دیجئے، خدا کی بارگاہ میں اس بات کی سفارش کر دیجئے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ یہ معصومہ قم کے زیارت کے الفاظ میں امام رضا علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے کہ اس طریقے سے دعا کیا کرو۔ اور کیا کہنا اس بیوی کا، کیا کہنا اس مقام و مرتبے کا کہ جناب معصومہ قم کو یہ شرف و فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام، والدہ ماجدہ جن کا نام تکتم ہے یا تکتم ہے، تے کاف تے میم جس طریقے سے اردو میں لکھا جاتا ہے، جو مراکش کے علاقے نوبہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور آپ کی وجاہت و نورانیت کا چہرے کا یہ عالم تھا کہ آپ کو نجمہ کہا جاتا تھا اس شرف کی وجہ سے، اور پاکیزگی کی وجہ سے آپ کا ایک لقب طاہرہ تھا۔ اور یہی وہ برگزیدہ ہستی ہے، یہی وہ برگزیدہ ہستی ہیں جنہیں ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی والدہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ یعنی جناب معصومہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جہاں آپ کے بابا بھی امام موسی کاظم ہیں، وہاں پر آپ کی اور امام علیہ السلام کی والدہ بھی ایک ہی ہیں، یعنی جناب نجمہ خاتون۔ اور اگر امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت سن 148 ہجری لی جائے، جو بعض روایتوں میں ہیں امام رضا علیہ السلام کی، تو آپ میں اور جناب معصومہ قم میں 25 سال کا فرق ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 148 ہجری ہے، جناب معصومہ قم کی ولادت باسعادت سن 173 ہجری 173 ہجری ہے۔ تو اس طریقے سے 25 سال کا فرق ہے۔ یا اگر امام رضا کی ولادت جیسے بعض روایتوں میں سن 153 ہجری 153 ہجری ہے، تو آپ کی ولادت باسعادت 153 ہجری، تو 173 ہجری میں جناب معصومہ قم کی ولادت ہے۔ 25 سال کا فرق ہے امام علیہ السلام اور آپ کی حقیقی بہن جناب معصومہ قم میں، جو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے ہے۔ تو یہ شرف جناب معصومہ قم کو حاصل ہوا، اور جناب معصومہ قم کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اور امام یہ تاریخ ہے اہل بیت علیہ السلام کے خاندان میں آپ کو تمام ائمہ کی بیٹیوں میں نام فاطمہ ملیں گے، نام فاطمہ ملیں گے۔ تب کیا میں اس بارے میں ایک روایت بھی ہے خصوصیت کے ساتھ، حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے ہی روایت، اور یہ ہمیں تنبیہ بھی ہے، یہ ہمارے پاس ایک معصوم کی نس بھی موجود ہے کہ آپ نے بتا رہے ہیں کہ دیکھو نام رکھنے میں ہمیشہ احتیاط کیا کرو، نام جب کبھی بھی رکھو اچھا نام رکھو جس کے معنی بھی اچھے ہوں، خوبصورت نام، اچھا نام۔ ائمہ علیہ السلام کے ناموں سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال نام رکھنے کی تاکید ہے یہاں پر۔ اس روایت کے اندر راوی بیان کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ ایک بچے کے جھولے کو جھلا رہے تھے، ایک بچے کے جھولے کو جھلا رہے تھے۔ آپ نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اس بچے کو سلام کرو، یہ میرے بعد تمہارا امام ہونے والا ہے، میرے بعد تمہارا امام ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا، تو اس بچے نے جھولے سے نہ صرف یہ کہ سلام کا جواب دیا، بلکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے یہاں کل جو بیٹی پیدا ہوئی ہے، تم نے اس کا نام، روایتوں میں ہے کہ تم نے اس کا نام حمیرہ رکھا ہے، تو یہ نام تم اس کا ترک کر دو، کیونکہ یہ نام خدا کے پاس پسندیدہ نہیں ہے، اس کا نام تبدیل کر دو۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں گیا اور جا کے جیسا کہ امام نے کہا تھا میں نے نام تبدیل کر دیا، تو نام کا اثر بچے پر ہوا کرتا ہے، یہ امام علیہ السلام کی روایتوں میں موجود ہے آپ کا اثر۔ تو نام فاطمہ رکھا گیا، اور امام علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں 4 فاطمہ گزری ہیں۔ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا 4 فاطمہ گزری ہیں۔
فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ اور فاطمہ اقریٰ۔ جناب فاطمہ معصومہ جن کو فاطمہ کبریٰ کہا جاتا ہے، آپ کا مزار مقدس ہمیں پتہ ہے کہ قم میں ہے۔ جناب فاطمہ صغریٰ، ان کا مزار مقدس جو ہے وہ آذربائیجان کے شہر باکو میں ہے۔ جناب فاطمہ وسطیٰ جو ہیں وہ اصفہان میں ہیں، اور جناب فاطمہ اقریٰ ایران کا شہر ہے نائب کا رشت، اس میں وہاں کا آپ کا مزار ہے۔ تو یہ 4 فواطم ہیں امام علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں۔ یہ بڑی کا نام جناب فاطمہ کبریٰ، جس کو فاطمہ معصومہ بھی کہا جاتا ہے۔ فاطمہ معصومہ، آپ کے القاب بہت کثیر ہیں، جن میں سے ایک لقب ہے معصومہ، اور یہ خصوصیت ہے معصومہ کی کہ آپ کے جو القاب ہیں وہ تمام دوسروں نے نہیں عطا کیے، خود ائمہ نے القاب عطا کیے، خود ائمہ نے القاب عطا کیے معصومہ کا لقب۔ اب آپ سوچئے معصوم جسے کہا جائے کس قدر بڑا مقام ہے، کیونکہ جہاں عصمت کا مقام ہے، ہم سب کا یقین ہے جو عصمت کبریٰ کی منزل ہے، وہاں پر 4 معصومین علیہم السلام ہیں۔ 4 معصومین ہیں جو منصب کے لحاظ سے عصمت کبریٰ ہے۔ صدیقہ طاہرہ ہیں، اور 13 ائمہ علیہم السلام اور رسول خدا، یہ 14 معصومین ہیں جو عصمت کبریٰ کی منزل ہے۔ مگر اس کے علاوہ بھی بہت سی شخصیات ہیں جو عصمت کی اس منزل پر ہیں جہاں پر علماء یہ لکھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہم یہ لکھیں کہ یہ عصمت کی منزل پر نہیں ہے۔ مولانا نے کہا ہماری مجال نہیں ہے ہم لکھیں، ہاں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ وہ عصمت کبریٰ کی منزل ہو یا عصمت صغریٰ کی منزل ہو۔ خصوصیت سے 3 شخصیتیں علماء نے لکھا کہ جن کے باروں میں تاریخ میں بحث کی منزل پر ہے۔ پہلی شخصیت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، دوسری شخصیت حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج کی شخصیت، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور تیسری شخصیت جناب معصومہ قم فاطمہ بنت امام مفتی کاظم، عصمت صغریٰ کی منزل ہے۔ تو یہاں پر بحث ہے اب عصمت کی منزل کیا ہے، وہ عصمت کبریٰ تو الگ مقام ہے، لیکن علماء نے جو خصوصیت سے جناب محسن قرائتی نے اپنی کتاب میں ایک بہت مفصل بحث کرتے ہوئے وہاں پر لکھا ہے کہ عصمت کا منزل کیا ہے، عصمت صغریٰ کا مقام کیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو گناہ نہیں انجام دیتے ہوں یا گناہ بہت کم ہو۔ بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جہاں پر گناہ انجام نہیں دیتے تھے یا جان بوجھ کے گناہ انجام نہیں دیتے ہیں، تو بہت سے ایسے افراد گزرے ہیں۔ مگر عصمت کا مقام کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ گناہ انجام ہی نہ دیا جائے بلکہ گناہ کا خیال بھی ذہن میں نہ آئے۔ کتنی بڑی مقام ہے، کتنی بڑی منزل ہے۔ اب آپ سوچئے آسان مقام ہے، انسان گناہ نہیں کرتا وہ الگ بات ہے، لیکن خیال تو اختیار میں نہیں ہے نا، معصیت پسند ہے، خیال آتا ہے۔ تو علماء نے کہا یہ عصمت کی منزل وہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں کرتا بلکہ گناہ کا خیال بھی جہاں ذہن میں نہ آئے، وہ ایک مقام عصمت ہے، وہ مقام عصمت کی منزل ہے۔ تو یہ جناب معصومہ قم کا مقام کہ جہاں پر خود حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام، ایک اور مرتبہ آواز بلند ضرور ارشاد کرو، من زیارہ علی معصومہ بالقم زیارتنی یا زیارنی۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی قم میں معصومہ کی زیارت کو جائے ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی ہے۔ زیارہ نہیں، ہماری زیارت کی ہے، میری زیارت کی ہے۔ یہ کون امام ہے؟ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں، اور معصومہ کے عقد کے ساتھ ارشاد فرمایا جس نے معصومہ کی زیارت کی قم کے اندر ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی ہو۔ تو یہ لقب امام کا عطا کیا ہوا ہے معصومہ۔ اور دوسرا معصومہ کا لقب کریم اہل بیت۔ آپ کو پتا ہے اہل بیت میں ہر ایک ذات کریم ہے، کون سی ذات ایسی ہے جو کریم نہ ہو؟
کون سی ذات ایسی ہے جو کریم نہ ہو؟ ہر ایک ذات کریم ہے، مگر اپنی جگہ یہ لقب مخصوص ہے۔ اہل بیت میں فقط دو ہستیوں کے ساتھ آیا ہے، ایک حضرت امام حسن علیہ السلام کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، دوسرے جناب معصومہ قم کریمہ اہل بیت۔ اور کریمہ اہل بیت یہاں پر یقیناً بڑا مقام ہے، اور یہاں پر وقت نہیں ہے کہ میں تشریح کروں، لیکن دو لفظ ہیں، عطا کرنے والوں کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے جواد، ایک ہے کریم، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ جواد وہ ہے کہ جب سوال کیا جائے تب عطا کرے، کریم وہ ہے جو بغیر سوال کیے عطا کرتا رہے۔ یہ علماء نے کریم کی تفضیل بیان کی ہے، کریم اہل بیت، جس کے لیے بڑا مشہور کے قدم یہ وہ ہے جو معصوم نے عطا فرمایا۔ حضرت آقا سید شہاب الدین مرشی جو ہمارے پاس بہت بزرگ علماء کے اندر ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور خصوصیت سے ان کا وصیت نامہ اس قدر مشہور ہے اور ہماری اصلاح کے لیے ہے کہ زیادہ تر مومنین نے امید یہ ہے کہ اس وصیت نامے کو پڑھا ہوگا۔ سید شہاب الدین مرشی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نجف اشرف میں رہتے تھے تو میرے والد محمود مرشی ان کو ایک مرتبہ اس چیز کا خیال ہوا کہ میں معصوم سے پتہ کروں کہ ان کی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کہاں ہے، معصوم سے پتہ کروں کہ ان کی قبر مبارک کہاں ہے تاکہ زیارت سے شرفیاب ہوں۔ تو انہوں نے، ظاہر بات ہے بہت بزرگ علماء میں تعلق ہے، انہوں نے ایک چلہ کہیے یا 40 دن تک کوئی عمل تھا وہ انجام دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 40ویں دن میں وہ عمل کو تمام کر کے اپنے بستر استراحت پہ آیا، اور جب میری آنکھیں بند ہوئیں تو میں نے خواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، اور میں نے مولا کے سامنے اپنا سوال کیا تو امام نے ارشاد فرمایا علیکا بکریمۃ اہل بیت، تم کریم اہل بیت کے پاس کیوں نہیں جاتے، کریم اہل بیت کے پاس جاؤ۔ تو وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی کہ فرزند رسول میں اسی لیے تو یہ عمل کیا ہے تاکہ آپ سے پتہ کر سکوں کہ آپ کی جدہ ماجدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے کہاں کہ ہم میں جاؤں اور زیارت سے شرفیاب ہوں۔ تو امام نے جواب دیا میں اپنی جدہ فاطمہ زہرا کے متعلق نہیں کہہ رہا، بلکہ قم میں جو میری بیٹی فاطمہ معصومہ ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں علیکا بکریمۃ اہل بیت، کریم اہل بیت کے پاس جاؤ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معصومات معصومہ کی زیارت کا خداوند کریم نے وہی ثواب رکھا ہے جو فاطمہ زہرا کی زیارت کا ثواب ہے، کیونکہ خداوند کریم نے مصلحتاً، اور یہ روایات کے اندر ہے کہ کسی کو نہیں پتا چلے گا جناب سیدہ کا نشان قبر جب تک ان کا آخری وارث نہیں آ جائے گا، بدلہ لینے والا نہیں آ جائے گا۔ تو خدا نے مخفی رکھا ہے، مگر جب خدا نے مخفی رکھا تو خدا یہ نہیں چاہتا کہ جو لوگ ان کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس ثواب سے محروم رہ جائیں۔ تو خداوند کریم نے یہ انتظام کیا ہے کہ اگر تم دادی کی زیارت نہیں کر سکتے تو پوتی کی زیارت قم میں کر لو، ہم وہی ثواب تمہیں عطا کریں گے۔ یہ شرف ہے جناب معصومہ قم کا، یہ مقام و مرتبہ ہے جناب معصومہ کریمہ کا۔ اور کون معصومہ کریمہ؟ جن کا شرف و منزلت یہ ہے کہ جہاں پر جو باپ امام ہو وہ یہ بات کہے فدا ہو ابوہما، فدا ہو ابوہا، تمہارا باپ تم پر فدا ہو،
یہ دو مقام، ویسے تمام منزلت تمام شرف اپنی جگہ پر، مگر تاریخ میں ہمیں یہ لفظ دو مقام پر نظر آتا ہے. یا تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے کہا، یا امام موسی کاظم نے جناب فاطمہ معصومہ کے لیے کہا. شرف و فضیلت دوسری تمام ہستیوں کے اپنے مقام پر ہے، اپنی جگہ پر، لیکن دو ہستیوں کے لیے. اور وہ بھی کس مقام پر کہ جب ایک گروہ باہر سے کسی شہر سے مدینے میں آیا امام علیہ السلام سے اپنے سوالوں کے جواب لینے کے لیے. ان کے کچھ سوال تھے، ان کے جواب معلوم کرنے کے لیے یہ گروہ لوگوں کا، افراد کا باہر سے مدینے آیا. جب مدینے پہنچا اتفاق سے امام علیہ السلام مدینے میں موجود نہیں تھے. تو ان لوگوں نے کہا، پوچھا گیا اندر سے کہ کس لیے آئے. کہا ایک تو ہم مولا کی زیارت کرنے آئے تھے، دوسرے ہمارے کچھ سوالات تھے جن کے جوابات ہم فرزند رسول سے لینے کے لیے آئے تھے. تو معصومہ قم نے کہلوایا کہ زیارت تو جب بابا آئیں گے ان کی دیدار پر موقوف ہے، لیکن جہاں پر سوالوں کا جواب ہے، سوالوں کا تعلق ہے، تم اپنے سوال اگر مجھے بتا دو تو میں تحریر کر دیتی ہوں. انہوں نے اپنا سوال نامہ بھجوا دیا. جناب معصومہ نے ان کے تمام سوالوں کے جواب تحریر کیے اور تحریر کر کے ان کے حوالے کر دیے. وہ لوگ جواب لے کر جانے لگے. جب مدینے سے باہر نکلنے لگے، امام علیہ السلام مدینے کے اندر تشریف لے جا رہے تھے. امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. امام نے پوچھا کس لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا مولا ایک تو زیارت کے لیے آئے تھے تو ہماری زیارت ہو گئی، دوسرے ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنے آئے تھے. تو کہا وہ سوال کہاں ہیں؟ کہا آپ تو موجود نہیں تھے، مگر آپ کے گھر میں کسی بیوی نے ان سوالات کے جوابات تحریر کیے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ان جوابات کو دیکھ لیجئے. تو امام علیہ السلام نے وہ سوال نامہ لکھا. جب جوابوں کو پڑھا ہے تو آپ نے مدینے کا رخ کر کے کہا فدا ابوہا، تمہارے باپ تم پر فدا ہو. یہ جناب معصومہ قم کا علمی مقام و بلندی ہے کہ امام معصوم ان کے لیے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں. یہ جناب معصومہ قم کا مقام و مرتبہ. اور یہی معصومہ اب یہاں پر کیونکہ بہت سارے پہلو ہیں لیکن ایک چیز کی طرف اشارہ کہ یہ جناب معصومہ قم بھائی سے اتنی عقیدت، اتنی محبت کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا. ایک تو بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا بہت سی زندگی کا حصہ امام موسی کاظم علیہ السلام کا قید خانے میں گزرا. تو امام علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے بہن کی تربیت کی تھی، اصول و فقہ پڑھایا تھا. جب امام علیہ السلام کو مامون الرشید نے طلب کیا اپنے دارالعمارہ پر، آپ تشریف لے گئے. کچھ دن گزرنے کے بعد جناب معصومہ قم نے مدینے سے ہجرت فرمائی. اور جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے اور احادیث کا تعلق ہے، سیرت کا تعلق ہے، تو وہاں پر ہمیں جس طریقے سے مردوں کی ہجرت کے لیے تائید الہی ملتی ہے، وہاں پر خواتین کی ہجرت کے لیے بھی، صنف نسواں کی ہجرت کے لیے بھی تائید الہی موجود ہے. اور اس کی دو مثالیں جو موجود ہیں، ایک حبشہ میں وہ ہیں مومنات کہ جنہوں نے مردوں کے ساتھ ہجرت کی تھی، دوسرے کربلا کی طرف ہجرت. یہ دونوں تواریخ موجود ہیں. تو جب ایک عرصہ گزر گیا تو جناب معصومہ بھائی سے اتنی محبت تھی، اور تاریخ میں ویسے تو بھائی بہن کی محبت ضرب المثل ہے، مگر تاریخ میں اس لحاظ سے جناب معصومہ قم اور جناب زینب کبریٰ ہمیں اس طریقے سے دونوں کا اشتراک اور دونوں کی حالات میں ہمیں یکسوئی نظر آتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ بھی وہ ہیں کہ ان کے جد نے ان کی تعریف کی، ان کے بابا نے ان کی تعریف کی، ان کے بھائی نے ان کی تعریف کی، ان کے بھتیجے نے ان کی تعریف کی. جد رسول اللہ تعریف کر رہے ہیں، بابا علی مرتضیٰ تعظیم کر رہے ہیں، بھائی حسن اور حسین تعظیم کر رہے ہیں، اور خود بھتیجے امام زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ آپ عالم غیر معلمہ ہیں.
باقی مسجد پر فائز ہے یہ جناب زینب کبریٰ کی منزل، اور وہ جناب معصومہ قم کی منزل کہ آپ کے جد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی ولادت سے بھی پہلے، بلکہ آپ کے بابا کی ولادت سے پہلے، یعنی ولادت امام موسی کاظم سے پہلے، جب رائے سے ایک قافلہ آیا تھا تو آپ نے ان کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ دیکھو کعبہ جو ہے وہ خدا کا حرم ہے، مدینہ رسول کا حرم ہے، نجف امیر المومنین کا حرم ہے، اور ہم سب اہل بیت کا حرم ہے قم، کیونکہ ان قریب میری اولاد میں سے ایک برگزیدہ خاتون اس جگہ پہ جا کے دفن ہوگی کی وجہ سے عزت و شرف حاصل ہوگا۔ یہ امام علیہ السلام نے تعریف کی، اور خود امام علی اور امام حضرت علی ابن موسی رضا علیہ السلام نے آپ کی تعریف کی کہ اس طریقے شفاعت کے جملے آپ نے لکھائے جو میں نے نقل کیے تھے۔ یہ امام علیہ یعنی ویسے معصومین علیہ السلام کی زیارت و خصوصیت کے ساتھ جو مومنات ہیں جو صنف نسواں سے ہیں، وہاں پر ہمیں دو زیارتیں ملتی ہیں کہ جو خود معصومین نے لکھوائی ہیں۔ ایک زیارت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، دوسری زیارت ہے جناب معصومہ قم کی۔ یہ بابا کی فضیلت امام علی رضا علیہ السلام، اور وہ بھتیجے یعنی عزت امام محمد تقی علیہ السلام، کیونکہ جناب معصومہ قم کی جب تربت بن گئی تھی اس پر جو پہلا گنبد یا بلڈنگ جو تعمیر کی تھی وہ جناب امام محمد تقی علیہ السلام کی صاحبزادی جناب زینب نے تعمیر کی تھی۔ یہ تاریخی حیثیت سے سب سے پہلی بلڈنگ جو بنائی تھی وہ جناب زینب بنت امام محمد تقی نے بنائی تھی۔ تو یہاں پر یہ فضیلت، وہاں پر بھی جد بھی تعریف کر رہے ہیں، بابا بھی تعریف کر رہے ہیں، بھائی بھی تعریف کر رہے ہیں، بھتیجا بھی تعظیم و تعظیم کر رہا ہے، یہاں پر بھی یہی سلسلہ ہے۔ جد امام ہیں تو وہ تعریف کر رہے ہیں، بابا کہہ رہے ہیں میں کیا ہوں، بھائی تعریف کر رہے ہیں، اور بھتیجے ان کے حال میں قصیدہ کر رہے ہیں۔ یہ جناب معصومہ، اور پھر اس کے بعد محبت، اتنی محبت، یعنی آپ کو پتا ہے امیر المومنین نے شرط رکھی تھی جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے عقد ہونے لگا تھا، شرائط عقد میں ایک شرط رکھی گئی تھی کہ روزانہ زینب حسین کی زیارت کو آیا کرے۔ یہ بہن بھائی کی محبت ہے، ادھر بھی اتنی محبت ہے جناب معصومہ قم میں، اور امام علیہ السلام نے کہ جب بھائی گئے ہیں، بی بی بھائی کی محبت میں کچھ عرصہ ہو گیا، بھائی کی اطلاع نہیں آ رہی ہے، خبر نہیں پتہ چل رہی ہے، بی بی نے مدینے سے ہجرت فرمائی، اور دوسرے علماء نے بیان، بزرگ علماء نے بیان کیا، اتنا عشق تھا بھائی سے کہ اگر بی بی کے لیے روایتیں نقل کرتی ہیں کہ اگر بی بی اپنے بھائی کی کچھ عرصے زیارت نہ کرتی، اس مدینے میں ہی بی بی کا انتقال ہو جاتا۔ یہ عشق کی انتہا تھی۔ اور ایک اور چیز یہ کہ مدینے کے حالات جہاں پر ہر طرف دشمن اس بات کو چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے، امام علیہ السلام خبر دے چکے تھے کہ یہ سفر جو ہے ایران کا میرا آخری سفر ہوگا، میں واپس آنے والا نہیں ہوں۔ تو ان کے آنے کے بعد وہ ظلم و ستم جو روا رکھے جائیں گے اہل بیت علیہ السلام پر۔ اور چوتھی چیز یہ کہ امام علیہ السلام کے بھائیوں میں یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام کے اولاد میں سے 5 بیٹوں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ ہم ایران کی طرف ہجرت کر جائیں، جس میں سے جناب طاہر ہیں، جناب جعفر ہیں، صادق ہیں، اور دوسری اولاد میں سے اور بھتیجوں نے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ایران کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو جناب معصومہ سلام اللہ علیہا نے بھی ان کے ساتھ اس بات کا ارادہ کیا کہ اس کے میں شریک ہو جائے۔ اور ایک اور وجہ اور سبب جو معصومہ کی ہجرت کی سبب بنا، وہ سبب یہ تھا کہ امام علیہ السلام میں بعض روایتوں میں ہے کہ خود تحریر فرمایا تھا۔ کب؟
کہ جب تخت نشینی کا جلسہ مامون کے دربار میں ہو چکا، اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے قریبی صحابی کو بلایا اور نہایت احتیاط کے ساتھ امام علیہ السلام نے ایک خط تحریر کیا تھا جناب معصومہ قم کے نام، اور اس میں اس بات کی معصومہ قم کو ترغیب کی تھی اور کہا تھا کہ آپ اگر مناسب ہو تو ایران کی طرف آپ ہجرت کریں، مدینے کو چھوڑ دیں، مصلحت امام۔ تو سب سے بڑی چیز یہ کہ امام علیہ السلام کا خط بھی تھا۔ تیسری چیز یہ مذہب اہل بیت، امام نے کیوں لکھا؟ اس کے لیے علماء لکھتے ہیں چونکہ امام علیہ السلام کو اپنی بہن پر اس قدر بھروسہ تھا، آپ جانتے تھے علمی حیثیت سے، شریعت کے معنوی حیثیت سے یہ معصومہ اس مقام پر ہیں کہ میرے ساتھ ساتھ جب یہ آئیں گی تو اس مقام پر ہوں گی کہ تبلیغ کا جو حق ہم ادا کر رہے ہیں یہ تبلیغ میں شرکت کریں گی، یہ جناب معصومہ کا مقام ہے۔ امام علیہ السلام نے اس لیے تحریر کیا، اسی لیے ترویج کیا۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ علوم اہل بیت کی ترویج ہو، مدینے میں حد کر دیا جا رہا تھا، علوم اہل بیت کی ترویج کے لیے بھی امام علیہ السلام نے جناب معصومہ قم کو طلب کیا تھا۔ اور ایران اس زمانے میں بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے مذہب اہل بیت کا بڑا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ بہت سارے امام زادگان نے وہاں پر ہجرت کی تھی، لوگ وہاں پر بڑی تعداد میں پہنچے تھے، تو ایک ایسی جگہ شیعوں کے لیے بنتا جا رہا تھا جو مرکزیت بنتا جا رہا تھا۔ تو یہاں پر دو قسم کے گروہ تھے کہ جو اس چیز پر نظر رکھے ہوئے تھے، ایک اہل بیت کے ماننے والے جو اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ یہ جگہ ہمارے رہنے کے لیے مناسب ہے، ہم وہاں پر ہجرت کریں، دوسرے بنی عباس بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا تاریخ کا ایک اور المیہ جہاں پر میں نے بیان کیا تھا کہ جو مظالم ہوئے وہاں پر ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام جہاں کہیں بھی اجتماع کی شکل میں یعنی زیادہ تعداد میں ہجرت کرتے تھے وہاں پر ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جناب معصومہ قم کے قافلے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب جناب معصومہ قم کا قافلہ ساوا جو ایک مقام ہے قم سے پہلے اس مقام پر پہنچا جہاں کے لوگ بغض اہل بیت میں اپنی مثال رکھتے تھے، تو ان دشمنوں نے ان اہل بیت کرام پر، اس دوران اہل بیت پر، اور جس میں اہل بیت کے خاندان کے افراد شامل تھے، ان پر حملہ کیا، جہاں تک کہ 23 امام اور امام زادگان کو شہید کر دیا گیا۔ جب اہل قم کو اس بات کا پتہ چلا تو اہل قم وہاں پر آئے، مگر مامون کے خوف تھا اس لیے جنگ نہ کی، مگر جناب معصومہ قم کو لے کر قم کے اندر تشریف لائے۔ اور جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا ارادہ یہی تھا کہ آپ یہاں سے آپ جائیں بھائی کی زیارت کے لیے، مگر جو مقدرات الہی ہو، یہاں پر مقدرات الہی ہو۔ اور امام علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ یہ قم وہ مرکز بنے گا جہاں پر ہماری اولاد میں سے ایک برگزیدہ ہستی آئے گی۔ تو یہ جناب معصومہ قم اگرچہ کچھ عرصے ہی آپ کی حیات رہی ہے وہاں پر، زیادہ عرصے آپ نہیں رہ سکی، آپ نے موسیٰ قذرت کے مکان میں قیام کیا، عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک کمرہ مختص کر دیا گیا تھا۔ اور روایتیں بیان کرتی ہیں کہ یہ برگزیدہ خاتون جب خدا کی عبادت کیا کرتی تھی اس کمرے کے اندر سے تو کمرے سے تسبیح و تقدیس کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی۔ یہ جناب معصومہ قم کے عبادت کی منزل، اور جب آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کو دفن کر دیا گیا، تو وہاں پر مرکزیت حاصل ہو گئی۔ اب چاہے وہ تمام بزرگ علماء ہو کہ جو وہاں پر آ کر رہے ہیں، خدا خواہ محمود مرشی کا میں نے واقعہ بیان کیا کہ خود امام نے کہا علیکہ بکریمۃ اہل بیت، کریمہ اہل بیت کے پاس چلے جاؤ، اور وہ تشریف لائے ہیں شیخ عبد الکریم حائری کہ جنہوں نے حوضہ المیہ قم کی بنیاد رکھی، کربلا سے آ رہے ہیں، قم میں آنا ہوا۔ قم میں آنے کے بعد لوگوں نے کہا آپ یہیں پر ہی رہ جائیے، یہیں پر ہی قیام کر دیجئے۔ آپ نے کہا نہیں، میرا ارادہ یہ نہیں ہے،
مگر میں ایک رات یہاں پر رہ کر دعا کر کے عبادت کر کے دیکھوں گا صبح استخارہ کر کے کہ کیا استخارہ آتا ہے۔ شیخ عبد الکریم حائری بہت بڑا مقام ہے، جس طریقے سے شیخ طوسی نے نجف اشرف کے مدرسے کی بنیاد رکھی، حوزے میں علم قم کی بنیاد رکھنے والے شیخ عبد الکریم حائری، تو وہ کہتے ہیں میں رات کو گیا، میں نے معصومہ سے توسل کیا، اور بات تاریخ میں بیان کرتی ہیں کہ قوم میں آگ لگی تو معصومہ کی طرف سے ہدایت آئی کہ تم یہاں پر رہو اور یہاں پر علمی کام انجام دو، تو جناب شیخ عبد الکریم حائری نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی، اور یہ جناب معصومہ قم کی برکت ہے، شرف کی منزل ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کے در سے جو کچھ مانگا جائے وہ رد نہیں ہوا کرتا، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام، درود بھیجے محمد و آل محمد، امام زمانہ علیہ السلام کی یہ حدیث خصوصیت سے خواتین والا جو قم کا حصہ ہے وہاں پر بیان کیا جاتا ہے، ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو کوئی بھی ہماری اماں پھپھی فاطمہ معصومین کی زیارت کرے گا کاملاً، خداوند کریم نے جنت اس پہ واجب کر دی ہے کاملاً۔ دیکھیں یہ یہاں پر شرط ہے، جب زیارت کے سلسلے میں ایک چیز پیش نظر رہے، زیارت کے جو ثواب بیان کیے جاتے ہیں وہ یقیناً ہے، مگر ایک شرط ہے، معرفت کی شرط، معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ معرفت کا اگر کوئی مقام نہ ہوتا تو امیر المومنین کے اصحاب میں، رسول کے اصحاب میں کوئی 10 درجے پر ہے، کوئی 9 درجے پر ہے، کوئی 8 درجے پر ہے۔ یہ درجہ بندی کس لیے ہے؟ درجہ بندی کے معنی جس کی جتنی معرفت ہے اس قدر اس کا درجہ ہے، تو یہی معرفت کا حق ہے۔ معصومہ کے در سے، کریمہ اہل بیت کے در سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے، اگر ہاں جس قدر جس کی معرفت ہو اس کے لحاظ سے اسے عطا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے اسے عطا کیا جاتا ہے، کوئی ایسا نہیں پلٹتا۔ یہاں تک کہ یہی جناب محمود مرشی، سید شہاب الدین مرشی بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بابا قم تشریف لے آئے، ہم رہنے لگے، میرے پاس رہنے کا مکان نہیں تھا، رہنے کی جگہ نہیں تھی، تو ایسے عالم میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی جگہ پر رہ رہے تھے، تو وہاں پر ایک دن میں اپنے گھر پہ گیا، یعنی سید شہاب الدین مرشی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے گھر پہ گیا تو میں نے اپنی زوجہ کو بہت مغموم دیکھا، میں نے پوچھا کہ جو آپ اس میں ہیں اس کی وجہ، سبب کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں بیان کیجئے، کہا ہم یہاں پر نئے شہر میں آئے ہیں، میں نے کوئی چیز سوکھنے کے لیے پھیلانے کے لیے رکھی تھی، تو اس کے اوپر جو ہمارے ہمسائے ہیں انہوں سے مجھ سے بد کلامی کی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے میرا دل میں فتح ہے۔ تو شہاب الدین مرشی کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ ملال پیدا ہوا، میں اٹھا سیدھا معصومہ کے روضے پر گیا، اور روضے پر جا کر میں نے کہا کہ معصومہ قم، میں تو آپ کے جد کے کہنے سے یہاں پر آیا ہوں، جد کے کہنے سے یہاں پر آیا ہوں، اور اس طریقے کے حالات میں دل مغموم ہے، میری بیوی مومنہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ بیان کیا تو ایک سکون سا میرے اندر غالب آ گیا، ایسا سکون کہ جس کو میں محسوس کر رہا تھا کہ بہت بڑی تبدیلی ہے، پہلے کی ایک لمحے پہلے کی منزل پر اور ایک لمحے بعد پر بالکل اطمینان آ گیا۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی اسباب نہیں تھا، وہ کہتے ہیں میں گھر پر پہنچا تو گھر پہ پہنچنے کے بعد دوسرے دن میرے پاس میرے چچا کا ٹیلی گرام آیا جو دور کے رہنے والے تھے، تو ان کا وصیت نامہ تھا یا وہ چیز تھی کہ میرے پاس یہ جائیداد تھی، اتنے پیسے تھے، اب میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، تم واحد ہو کہ جو میرے وارث ہو، میں یہ تمہیں رقم بھیج رہا ہوں، عائد ہے، تم اس سے اپنا مکان خریدو اور پھر اس میں قیام کرو، مکان لو اور اس کے اندر قیام کرو۔ تو شہاب الدین مرشی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سے پوچھا، اے چچا آپ کو کس وقت یہ خیال آیا؟
یہ آپ کا جو خیال آیا کہ اس طریقے سے کہا، میں بہت عرصے سے یہ چیز تھی لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا نہیں تھا، مگر خاص اس وقت پہ جب میں بیٹھا میرے ذہن میں فوری خیال آیا کہ میں دوسروں کو کیوں دوں، میرا بھتیجا موجود ہے، دین کی خدمت بھی کر رہا ہے۔ تو آقا مرشی کہتے ہیں وہ وہی وقت تھا جس وقت میں معصومہ قم کے مزار پر پہنچ کے معصومہ سے توسل کر رہا تھا، عین اسی وقت کی منزل پر تھا۔ یہ معصومہ کریمہ کی عطا ہے، یہ معصومہ کریمہ کی دین ہے کہ جسے چاہے عطا کرے۔ جب ہم ایک بزرگ عالم بیان کرتے ہیں، ملا صدرہ بیان کرتے ہیں کہ جو اصول میں ہم ان سے بڑھ کے فلسفی والا ہمارے قلب پہ نہیں گزرا، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ میں فلسفے پہ لکھ رہا تھا، ایک مشکل ترین موضوع تھا، میرے ذہن میں خیالات نہیں آ رہے تھے اور وہ چیز مجھ سے مکمل نہیں ہو رہی تھی، بہت دن گزارے، جب مکمل نہیں ہوئی تو میں آیا معصومہ کے روضے کے پاس، معصومہ سے توسل کرنے لگا کہ بی بی اب آپ ہی کا توسل ہے، یہ معلومات میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، آپ میری مدد فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی میں نے معصومہ سے توسل کر کے گھر گیا ہی تھا کہ میرا ذہن ایسا ہو گیا کہ گویا نئے نئی معلومات آ رہی ہیں اور جو مضمون میں مکمل نہیں کر سکا تھا اسے میں نے مکمل کر دیا۔ یہ معصومہ کی منزل۔ اور آخری بات اور آپ کے لیے دعا، کیا معصومہ کی منزل ہے، کیا معصومہ کا مقام ہے کہ امام سے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں وہاں جا کے مانگ۔ یہ مقام و مرتبہ جناب معصومہ کا۔ مسجد جمکران آپ سب کو زیارت نصیب ہوئی، خداوند کریم جن کو زیارت نہیں ہوئی ہوں گے جانا نصیب کرے۔ یہاں پر 2 مساجد ہیں جہاں پر حکم ہے کہ ہر شب بدھ کو، سے تو عام دن لیکن خصوصیت شب بدھ کو مولا آتے ہیں، ایک مسجد سہلا ہے، ایک مسجد جمکران ہے۔ جو مولا کا ماننے والا خواہش تھی کہ مولا سے ملاقات ہو، تو وہاں پر کہتا ہے کہ میں جمکران گیا۔ اچھا، مولا کی طیلت اور مقام یہ ہے کہ اس وقت انسان، جس وقت وہ عام آدمیوں کے لیے کہ جس وقت امام سے ملاقات ہو انسان نہیں پہچان سکتا کہ یہ امام معصوم ہے، میرا امام ہے۔ علماء کی بات الگ ہے، عام آدمی نہیں پہچان سکتا، یا تو بعد میں پہچانے گا یا اسے ایسی کیفیت ہو جائے گی جیسے خواب کی سی کیفیت ہو رہی ہے۔ روایتوں میں اس کی ایک مکمل بحث ہے۔ خواب کسی کیفیت ہو، کہہ رہا ہے میری ایسی کیفیت ہو گئی کہ مجھے خواہش تھی کہ میں امام سے بار بار چاہتا تھا کہ امام سے سوال کروں گا، امام سے سوال کروں گا، امام سے سوال کروں گا، امام سے پوچھوں گا، امام سے مدد مانگوں گا۔ تو کہتا میری ایسی کیفیت ہوئی، مولا سے ملاقات ہوئی اور مولا سے بہت ساری باتیں ہوئیں۔ تو اس کے بعد جب جانے لگے مولا تو میں نے کہا فرزند رسول، اے میرے زمانے کے امام، میری کچھ گزارشات ہیں، آپ ان گزارشات کو تو سن لیجئے، میری کچھ خواہشات ہیں، آپ ان پہ دستخط تو فرما دیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بی بی کے ہوتے ہوئے، اشارہ کیا روضہ معصومہ قم پہ، میری اس پھوپھی کے ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میں سفارش کروں، تو میری پھوپھی سے سفارش کر، وہ تیرے اس پہ تحریر کریں گی۔ یہ مقام و مرتبہ معصومہ قم ہے۔ مگر یہ کہ انسان، وہی بات ہے، انسان دل کے ساتھ طلب کرے۔ قرب الہی جس قدر انسان کو حاصل ہوگا اس قدر معرفت بڑھے گی، اور جس قدر معرفت بڑھے گی ان کی بارگاہ سے عطا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ معصومہ قم کا دربار، اور آج ہم جب اس معصومہ قم کا جشن ولادت منا رہے ہیں تو آج ہم خصوصیت سے 3 اماموں کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ توسل کر کے مانگیں گے۔ ایک حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے، ایک امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام سے، ایک حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے، واسطہ دے کر اس بی بی کا، ائمہ علیہ السلام کو کہ خداوندہ تجھے واسطہ ہے ائمہ علیہ السلام کا، جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا، جن کا پیش خدا اس قدر بڑا مرتبہ ہے۔ خداوندہ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ جو مومنین و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، بی بی کا واسطہ صحت کامل عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں
ان کو باعزت روزگار عطا فرما، جو لا ولد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن جن بھی لوگوں کے مومنین کے گھروں میں بیٹے بیٹیاں اور ایسے ہیں، خداوندہ کریم ان بیبیوں کو ان بیٹیوں کو بہترین کف و عنایت فرما۔ خداوندہ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں، خصوصیت سے ایک مومن کا آپریشن ہے یا بیمار ہیں، اور آپ تمام مومنین بھی حاجت مند ہیں اور خصوصیت سے شب جمعہ بھی ہے، تو حاجات کی قبولیت کے لیے ہم 5 مرتبہ آیہ کریمہ کا ورد کرتے ہیں اور فعل میں خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، 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 عَمَّن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ خداوندہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اور جو خواہشات رکھتے ہیں، حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جميع ارواح المرحومین مومنین و مومنات، خصوصیت کے ساتھ ایک مرحومہ کا آج قال ہوا ہے، میں ان مرحومہ کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔